رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے پہلے آلموسٹ پورے عرب نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت تیزی سے ان ساری بغاوتوں کو اپنے جنرل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں کرش کر دیا۔ اب ایک بار پھر پورا عرب مدینہ کی گورنمنٹ کے انڈر بالکل یونائٹ ہو چکی تھی۔ یہاں سے سٹوری تھوڑی مشکل ہونے والی ہے۔ اسلام صرف عرب کا نہیں بلکہ ایک گلوبل ریلیجن بننے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بننے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ساری بغاوت کو کرش کرنے کے بعد پورا عرب اب ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن عرب پھر بھی ایک ڈیزرٹ تھا اور بہت غریب علاقہ تھا۔ پورا عرب یونائٹ ہونے کے بعد بھی ایک سپر پاور نہیں بن سکتا تھا۔ اصل سپر پاور عرب سے باہر رومن اور پرشین امپائرز تھے۔ یہ دونوں امپائرز دنیا کی بہت بڑی اور بہت پرانی امپائرز تھی۔ اسلام کے پہلے دنوں سے ہی جب مسلمان بہت کمزور تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان سخت حالات میں بھی فرماتے تھے کہ ایک دن ہم رومن اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے، جس پر مکہ کے لوگ ان کا ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن اب صرف کچھ ہی سال بعد مدینہ کی ریاست ان دونوں سپر پاورز سے ٹکرانے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مطلب جب مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ میں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہے تھے، اسی ٹائم رومن اور پرشین امپائرز کی آپس میں بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، جسے ہم بعد میں فل ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ ان دونوں امپائرز کی آپس میں اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ اب یہ دونوں امپائرز پہلے جیسے سٹرونگ نہیں رہے تھے، اور آپس میں لڑ کر دونوں سپر پاورز بہت کمزور ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے پاس بیسٹ ٹائم تھا کہ ان دونوں سپر پاورز کو ونس اینڈ فار آل ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ دونوں امپائرز اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ فار ایگزامپل، رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلیس نے جنگ تبوک میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا حملہ رومن امپائر پر نہیں بلکہ پرشین امپائر پر کیا۔ اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیجے تھے اور انہیں اسلام کی طرف آنے کا حکم دیا تھا، جس کا سب سے برا ریسپانس پرشین بادشاہ خسرو نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لیٹر کو بہت غرور کے ساتھ پھاڑ دیا تھا، جس کے بعد پرشین امپائر اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ ایک کولڈ وار چلتی رہتی تھی، اور پرشین امپائر بار بار مسلمانوں کی گورنمنٹ کو تھریٹس بھی بھیجتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو پھاڑنے کے بعد اسی پرشین بادشاہ خسرو کے بیٹے نے اسے قتل کر کے خود پورے ایران کا بادشاہ بن گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس بیٹے کے آرمی چیف نے اسے تخت سے ہٹا دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ پھر باقیوں نے مل کر اسے بھی تخت سے ہٹا دیا اور ایک عورت کو ملکہ بنایا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو لایا گیا، پھر اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ مطلب بالکل تھوڑے سے عرصے میں ایران کے 10 بادشاہ بدلے گئے۔ اس سب کی وجہ سے ایران کی گورنمنٹ باقی دونوں گورنمنٹس کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جس طرح اگر آج ہمارے ملک کو دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ہی سالوں میں پاکستان میں 7-8 پرائم منسٹرز کو تھوڑے عرصے کے بعد بدلا گیا، اور ان دا سیم ٹائم انڈیا اور بنگلہ دیش میں ایک ہی لیڈر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ان دونوں کنٹریز سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اسی طرح پرشین امپائر بھی اپنے لیڈرز کے بار بار چینج ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، اور اس بات کا مسلمانوں کے لیڈر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا۔ اس لیے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے انہوں نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا، پرشین امپائر پر حملہ کرنے والی فوج میں صرف اور صرف وہ مسلمان ہوں گے جو خود اس جہاد کے لیے والنٹیئر کرے، اور جو نہ لڑنا چاہے وہ نہ لڑے۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیسٹ جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لیٹر بھیجا کہ جنگ یمامہ میں مسلمہ کو ہرانے کے بعد واپس مدینہ نہیں بلکہ اپنی فوج کو لے کر پرشین امپائر کی طرف جاؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 18,000 مسلمانوں کو لے کر پرشین امپائر
ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ ایران اس زمانے میں بہت بڑا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے اسے آج کے زمانے میں کویت کہا جاتا ہے، جہاں بہت سارے پرشینز اور عربی دونوں آباد تھے۔ جانے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرشین جنرل کو لیٹر لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو اور یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، کیونکہ میں تمہاری طرف ایسے مردوں کو لے کے آ رہا ہوں جو موت اور شہادت سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی تم اپنی زندگی سے کرتے ہو۔ لیکن آف کورس انہوں نے بات نہیں مانی، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایران کے پروونس کویت میں داخل ہوئے۔ کویت کے گورنر نے اپنے بادشاہ پرشین ایمپرر سے مدد مانگی، لیکن ایران کے بادشاہ نے سوچا کہ عربوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ دی گریٹ پرشین امپائر سے لڑ سکے، تو انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو اتنی اہمیت نہیں دی اور اپنے گورنر کی ایکسٹرا فوج کے مطالبے کو رد کر دیا۔ سپر پاور پرشین امپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں کو اسی طرح لائٹلی لیا جس طرح 9/11 کے بعد سپر پاور امریکہ نے افغانستان کو لیا تھا، اور 20 سال جنگ کے بعد بھی بہت بری طرح ہار گئے تھے۔ ایران کوئی چھوٹی سی امپائر نہیں تھی، بلکہ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز میں سے ایک تھی، جس کی لڑائی ہمیشہ ویسٹ میں رومن امپائر کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، اور عربوں کی پچھلی ہزاروں سال سے کبھی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان امپائرز کے سامنے سر اٹھا سکے، کیونکہ اسلام سے پہلے عرب کبھی یونائٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایران کے بادشاہ کی اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور 18,000 مسلمان فل سپیڈ کویت کے پہلے شہر کزیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر دشمن جنرل بھی اپنی 30 یا 40,000 کی فوج لے کر اسی شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں مسلمان جا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کی ساری فوج وہاں پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس سٹی نہیں بلکہ دوسری سٹی حفیر پہنچ چکے ہیں، تو دشمن فوج کا جنرل بھی واپس اسی سٹی کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی ان کی فوج واپس حفیر پہنچی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لے کر واپس پہلے سٹی کزیمہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہنچ کر سارے آرام کرنے لگے۔ تو دشمن فوج کا جنرل اپنی ساری فوج لے کر واپس کزیمہ کی طرف چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس کی فوج بالکل تک ہار کر کزیمہ پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے مسلمانوں کی ساری فوج بالکل ریڈی ان کا انتظار کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس فوج کو ریسٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ملا۔ یہ سب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبردست پلاننگ تھی کہ پرشین فوج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا کوئی ٹائم نہ ملے، اور جنگ سے پہلے ہی ان کو اتنا تکا دیا جائے کہ وہ جنگ کے دن لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ مسلمانوں کی فوج اور پرشین امپائر کی فوج میں بہت بڑا فرق تھا، کیونکہ پرشین امپائر ایک سپر پاور تھی اور ان کی آرمی کو دنیا کی بیسٹ آرمی سمجھا جاتا تھا، لیکن اتنی پروفیشنل فوج ہونے کی وجہ سے ان کا باڈی آرمر ہمیشہ بہت زیادہ اور بہت بھاری ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فوج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بہت مشکل ہوتی تھی، جس کے مقابلے میں عرب فوج کوئی فوج نہیں بلکہ بس عام مسلمان تھے، اور ان کا آرمر بہت سمپل اور ہلکا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سپیڈ باقی فوجوں سے بہت تیز ہوتی تھی۔ اس بات کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اگر ہمیں پرشین امپائر سے جیتنا ہے تو نمبرز اور طاقت سے تو ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں صرف اپنی سپیڈ یوز کرنی پڑے گی، اور اسی سپیڈ کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے بہت تیزی سے رومن اور پرشین امپائر جیسی سپر پاورز کو گرا دیا تھا، جسے ہم پورا ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ آخر پرشین فوج اور مسلمانوں کی فوج تاریخ میں پہلی دفعہ آمنے سامنے ہوئی۔ سب سے پہلے ایران کے جنرل اپنی فوج سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیا، جس پر پرشیا کی آرمی زور زور سے نعرے لگانے لگی، لیکن ان سب نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج سے آلموسٹ 7 فٹ کا آدمی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ باڈی کے لحاظ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ٹوین سمجھا جاتا تھا۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پیر آلموسٹ زمین کو ٹچ کر رہے ہوتے تھے،
اور ہزاروں لوگوں کے کراؤڈ میں اپنی ہائٹ کی وجہ سے آسانی سے دکھ جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس پرشین جنرل سے لڑنے گئے، لیکن پرشین فوج سے اچانک 2 لوگ آ کر اپنے جنرل کے ساتھ مل گئے، لیکن پھر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صرف ایک اور مسلمان کی مدد کے ساتھ ان تینوں کو ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے جنگ تھوڑی سخت ہوئی، لیکن پرشین آرمی بغیر کسی جنرل کے لڑ رہی تھی، اور سامنے مسلمان انسانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں لڑ رہے تھے، جس کے بعد مسلمانوں نے انہیں کرش کر دیا اور یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ پرشینز نے بعد میں مسلمانوں کی طرف ایک اور فوج بھی بھیجی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی ختم کر دیا، اور اس طرح ایران کا بہت امپورٹنٹ پروونس کویت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور پہلی بار اسلام عرب سے نکل کر ایک گلوبل ریلیجن کی طرف جانے لگا۔ آج دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ لیکن آخر اسلام اتنا بڑا ریلیجن بنا کیسے؟ یہ ہم سب کے لیے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبسکرائب